گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ چالاکیاں چل جائیں تو بہت خوش نہ ہوا کریں، کیونکہ معصوم لوگوں کے بدلے اللہ پاک خود لیتا ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہونے لگے تو فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا اسم مبارک یا رازق 10 مرتبہ گھر کے چاروں کونوں میں پڑھ کر پھونک دیں۔ کمر میں درد رہتا ہو تو لہسن اور ناریل کا تیل ملا کر لگا دو، درد ختم ہو جائے گا۔ مچھلی کے ساتھ اگر گرم روٹی کھاؤ گے تو پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے۔ جو عورت روزانہ دہی کا ایک پیالہ نہار منہ کھاتی ہو، اس کی جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ اگر آپ کو بار بار نزلہ زکام ہوتا ہے تو آپ کو وٹامن سی کی کمی ہے، مالٹا اور کنو کھائیں۔ 5 موقعوں پر مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اذان اور اقامت کے درمیان، سجدے کی حالت میں، رات کی آخری پہر میں، جمعے کے دن، ایک خاص گھڑی اور بارش کے وقت۔ جس کا ماتھا بڑا ہو اس کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ سوتے ہوئے جو خراٹے لے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جو روٹی کے درمیان پانی پیے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو صبح جلدی اٹھتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ ہنستے وقت جس کے آنسو آئیں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جو زیادہ تیز چلتا ہے اس کا دماغ بلا کا تیز ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جسے غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار بہت کم ہوتا ہے۔ جو کھانا کم کھاتا ہے اس کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ جو ہر بات پہ قسم اٹھائے وہ جھوٹا انسان ہے۔ مرچ مسالے زیادہ کھانے والے کو الرجی ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھتا ہے اس کی جلد نرم رہتی ہے۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ جو آلو زیادہ کھائے اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ ادرک کھانے سے بدن تر و تازہ اور سرخ رہتا ہے۔ سرخ شلجم کھانے والے میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نمکین پانی پینے والے کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ پودینے کا شربت پینے والے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 7 عادتیں: پاؤں میں جرابیں پہن کر سونا، سوتے وقت سر کے نیچے 2 تکیے رکھنا، ایک جگہ پر زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا، کم روشنی میں کتابیں پڑھنا، سگریٹ کا زیادہ استعمال کرنا، صبح کا ناشتہ دیر سے کرنا اور رات کو دیر تک جاگتے رہنا۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں چھپکلی ہو وہاں مکوڑے آتے ہیں۔ جس گھر میں لال بیگ ہو وہاں مچھر آتے ہیں۔ جس گھر میں بلی بچے دے وہاں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں بکری ہو وہاں دولت آتی ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہو وہاں بھوک نہیں آتی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ جس گھر میں ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کی جاتی ہو وہاں نحوست آتی ہے۔ جس گھر میں پانی کا کنواں ہو تو وہاں رزق بڑھتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے پرہیز کریں ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ شام کو کبھی مونگ پھلی مت کھاؤ ورنہ دمہ ہو جائے گا۔ سردیوں میں رات کے وقت ٹوپی پہن کر مت سویا کرو، اس سے دماغی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ جو عورت شام کے وقت گھر میں جھاڑو دیتی ہے اس کے گھر میں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ نہار منہ املی کا شربت پینے سے 7 دن میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔
جو عورت ہمیشہ جوان، خوبصورت اور فٹ رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ناشتے میں ایک سیب اور ایک گلاس دودھ استعمال کرے۔ بے قاعدگی سے آنے والا حیض اور لکوریا کی بیماری کی وجہ سے بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ پٹھے لوہے جیسے مضبوط بنانا چاہتے ہو تو میتھی اور پالک کا استعمال کرو، پٹھے پتھر جیسے مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر ہمیشہ خارش اور الرجی سے بچے رہنا چاہتے ہو تو بڑے گوشت کا استعمال نہ کرو۔ کبھی خود پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو رات کو چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھا کر سو جاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ اپنے کھانے پر اداس مت ہوا کرو کیونکہ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ روٹی کو نرم رکھنے کے لیے آٹے میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں۔ منہ بھر کے کھانا مت کھاؤ ورنہ سانس کی نالی میں اٹک سکتا ہے اور اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو تو جان لو کہ وہ جلد باز انسان ہے۔ پیروں کے تلووں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ اگر پنڈلیوں میں درد رہے تو سمجھ لو کہ تمہاری نسوں میں خون جم رہا ہے۔ جن لوگوں کو بار بار الٹی ہوتی ہو تو انہیں الائچی چباتے رہنا چاہیے۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا کر کے مت کھاؤ، اس سے کھانے میں برکت نہیں رہتی۔ اگر بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو ایک گلاس پانی میں 5 بڑی الائچیاں ڈال کر رکھ دو اور اس پانی کو صبح نہار منہ پی لو، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ گھر میں مکڑی جالا بنا دے تو یہ رزق میں تنگی ہونے کی علامت ہے۔ میٹھی اور گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر پیلے نشان پڑ جاتے ہیں اور دانت کمزور ہونے لگتے ہیں۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھ کر کھانا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ انڈا خراب ہے یا نہیں یہ جاننے کے لیے اسے پانی میں ڈال دیں، اگر تیرنے لگے تو خراب ہے۔ دانت یا داڑھ میں درد ہو تو چٹکی بھر میٹھا سوڈا اور چٹکی بھر سفید نمک مکس کر لیں اور متاثرہ جگہ پر مل دیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جو عورتیں جلدی تھک جاتی ہیں وہ انار کے جوس میں لیموں نچوڑ کر پئیں، تھکن دور ہو جائے گی۔ سوتے وقت الٹا کبھی نہ سوئیں نہیں تو یادداشت کم ہو جائے گی۔ اچانک چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔